Students of 11th class of BHS Kopara. Assalamu alaikum. As you know, we are in chapter 3rd, System of Representational Democracy, in which we discuss different methods of elections in last offline class. Now today I am delivering a lesson on FPTP system, means first past the post system, or we can say why was the first past the post system chosen in India. In a first past the post, formally called single member plurality voting electoral system, SMP, single member plurality. It is also known as territorial representation system. In this system, members of the electorate cast their vote for the candidate of their choice, and the candidate who receives the most votes wins, even if they did not receive a majority of the votes. First past the post voting is a plurality voting method. FPTP is common electoral system, especially in systems that use single member electoral divisions. FPTP is used in about a quarter of the world's countries, usually in English speaking world. This system is used in United States, UK, India, Pakistan, Canada, and other Commonwealth countries. First past the post can be used for single member and multiple member electoral divisions. In a single member election, the highest number of votes means who secures highest votes is being elected. The framers of our constitution choose this method because it is very easy to understand. Even an ordinary man understands it. It protects the territorial interests. This system enshrines the basic principles of equality, like one person, one vote. This system helps us to provide a stable majority in the legislature, and there is close relationship between the voters and their representatives. So this is the benefit of FPTP system, and concept is also easy to understand. This system was criticized because for its failure to reflect the popular vote in the number of seats awarded to the competing parties, because it creates false majority by over-representing larger parties by giving a majority of the seats to party that did not receive a majority of votes. For an example of Indian Lok Sabha elections since 1951, Indian general elections, there were in 1951 489 seats, wherein 364 seats owned by INC, Indian National Congress, but only 45% of total votes polled. Same is the case of 2019 election, Lok Sabha elections, wherein BJP with NDA got 353 seats, but voting percentage is 45 in favor of them. So it was criticized because
over representing larger parties by giving a majority of the seats to party that did not receive a majority of the votes. In last chapter, there was direct and indirect method of election. Same is the case here. Direct election. Direct election is the same with the FPTP, as FPTP is here in a first past the post system. तो इसमें इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, यानी जो सिस्टम बनाया गया हिंदुस्तान में, इस सिस्टम के तहत वोटर जो हैं वो चॉइस करते हैं. अगर उनके यहाँ इलेक्शन जब होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इलेक्शन में आते हैं, लड़ते हैं, तो उस पर उनको सिर्फ एक वोट है, एक वोट दिया जाता है कि वो किसके हक़ में वो वोट कास्ट करें. वोटर तो एक वोटर जो यहाँ है वो एक वोट कास्ट कर रहा है, और इसमें जो कैंडिडेट जो इलेक्शन में होता है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, लोगों की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, तो उनमें से जो भी सबसे ज़्यादा वोट लेता है तो वही एक रिप्रेजेंटेटिव बनता है. उसी सिस्टम को हम यहाँ कहते हैं कि ये FPTP सिस्टम है. और इस FPTP सिस्टम को हम आम तौर पर SMP यानी सिंगल मेंबर प्लूरलिटी कहते हैं. और दूसरा नाम भी इसके लिए है, यानी टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. यानी इसको हम 3 नामों से जानते हैं. एक है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, या हम फॉर्मली कहेंगे सिंगल मेंबर प्लूरलिटी, या हम ये भी कह सकते हैं टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. और इसी सिस्टम में क्या है, यही कि लोग वोट डालते हैं और जो सबसे ज़्यादा वोट हासिल करता है वही रिप्रेजेंटेटिव बनता है. और हिंदुस्तान में इसी सिस्टम को चूज़ किया गया है. और क्यों चूज़ किया गया है, क्योंकि ये एक आसान तरीका है और इसमें आसाइश होती है, यानी चॉइस में भी, वोट डालने में भी, और उसको फिर काउंट करने में भी, यानी ये आसान होता है. यानी इसमें यानी सिंगल मेंबर इलेक्शन, यानी जो एक हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स हासिल करता है वही इलेक्ट होता है. और ये सिस्टम जो है कहाँ चलता है, ये बहुत सारे मुल्कों में ज़्यादातर है, यानी ख़ास करके हम कहेंगे यूनाइटेड स्टेट में भी है. हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स में ये अगर वहाँ 50 स्टेट्स हैं तो वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में 48 स्टेट्स में FPTP सिस्टम है, 2 में नहीं है. UK में भी है, इंडिया में है ही, पाकिस्तान में भी यही सिस्टम है, कनाडा में भी यही सिस्टम है, और बाकी बहुत सारे जो कॉमनवेल्थ के कंट्रीज़ हैं उनमें भी ये सिस्टम है, यानी FPTP सिस्टम. यानी बिल्कुल आसान सिस्टम है और इसको यानी इससे बेनिफिट मिलता है लोगों को, यानी उनको आसाइश होती है. यानी एक कंसेप्ट जो है ये बिल्कुल यानी आसान तरीके से एक आम इंसान जो है उसको ये हासिल होता है कि किस तरह मुझे वोट डालना है. यानी इस सिस्टम के तहत और पार्टी में भी इसमें स्टेबल जो है स्टेबल रहती है. यानी इसमें जो रिलेशन रहता है ख़ास करके वो किसके दरमियान रहता है, यानी एक वोटर और एक रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान. यानी इसी FPTP सिस्टम में यानी उसको मालूम है कि मुझे क्या करना है रिप्रेजेंटेटिव को, और वो एक रेस्पॉन्सिबल रहता है. किसका रेस्पॉन्सिबल, एक वोटर का रेस्पॉन्सिबल रहता है. तो इससे हम ये कहते हैं कि ये स्टेबल सिस्टम है. यानी इस सिस्टम में हम क्या यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी में हम ये कहते हैं कि 1 वोट जो है, यानी एक वोट है, एक पर्सन को एक वोट है. और इसमें ये भी कहा गया कि ये सिस्टम जो है ये इसका क्रिटिसाइज़ हुआ है, यानी इसकी क्रिटिक भी है. यानी इस तरह मैंने आपको बताया फॉल्स मेजॉरिटी,
انہیں کبھی جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ تعداد میں جو زیادہ ایک پارٹی حاصل کر رہے ہیں سیٹیں تو وہی گورنمنٹ بناتی ہے، یعنی جس کے پاس زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں وہی گورنمنٹ بناتی ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری جانب دیکھیں گے کہ یہاں اس نے تو زیادہ سے زیادہ سیٹیں تو حاصل کر لی، لیکن ووٹ کیا اس نے زیادہ سے زیادہ حاصل کیے ہیں؟ نہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگر ہم ہندوستان کے لوک سبھا کی بات کریں گے، یعنی 1951 سے ہی بات کریں گے، یعنی 1951 سے، تو اس وقت 1951 میں ہندوستان میں 489 سیٹس تھے، تو اس میں 364 سیٹس جو ہے وہ کس نے حاصل کی؟ انڈین نیشنل کانگریس نے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے اس وقت یعنی 489 میں سے 364 سیٹیں جو حاصل کیں، لیکن جو ووٹنگ پرسنٹیج جو ووٹ ڈالے گئے ان میں سے اس نے 45% ہی ووٹ ہی حاصل کیے، یعنی دیٹ مینز 55 ووٹس آر اگینسٹ۔ تو اسی طرح سے اگر ہم لاسٹ ایئر کی بات کریں گے، یعنی 2019 کی بات کریں گے، جس میں بی جے پی ایک میجارٹی پارٹی یعنی ہو کر آ گئی، تو اس نے اپنے یعنی بی جے پی کے نام پر 303 سیٹیں حاصل کیں۔ اور اگر ہم این ڈی اے کی بات کریں گے، یعنی این ڈی اے کو انکلوڈنگ بات کریں گے، تو اس نے تو پھر اس این ڈی اے نے 353 سیٹیں حاصل کیں، لیکن ان کو ملا کر بی جے پی یعنی این ڈی اے گورنمنٹ، جسے ہم کہتے ہیں این ڈی اے گورنمنٹ، تو اس میں انہوں نے 45% ووٹس حاصل کیے، یعنی اس میں وہ 50% یعنی ہاف پرسنٹیج بھی ووٹ حاصل نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ 55% آف ووٹس آر اگینسٹ دا بی جے پی، دے آر ناٹ ان فیور آف بی جے پی، یعنی یہ اس میں جو فیلئر ہے اس ایف پی ٹی پی سسٹم میں۔ لیکن یہ تو آسان ہے لوگوں کے لیے، آسان ہے گورنمنٹ چلانے کے لیے، آسان ہے الیکشن کرانے کے لیے، تو اس طرح سے اس کا کرٹیک بھی ہوا ہے۔ تو دوسری جانب لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ ملکوں میں یہی سسٹم چل رہا ہے، یعنی ریپریزنٹیٹیوز کو آگے آنے کے لیے الیکٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اور امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ایف پی ٹی پی سسٹم یعنی فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم، اس میں کیا ہے، کس طرح ہم اس سسٹم میں کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم دوسرا ٹاپک نیکسٹ ویک میں ہم کرنے جا رہے ہیں، ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں۔ تو تب تک آپ اس کو پڑھیے، اور باقی جو ہم نے آف لائن جو ہم نے لیسن دیے ہیں ان کو، اور امید ہے کہ آپ وہ بھی دیکھیں گے۔ تو یہاں جو میں نے پچھلے بہت سارے وہ آف لائن لیسن یوٹیوب پر ڈالے ہیں، تو ان میں سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 20 اسٹوڈنٹس آؤٹ آف ایٹ لیسٹ 80 اسٹوڈنٹس نے اس کو دیکھا ہے۔ تو امید ہے کہ آج آپ اس کو دیکھیں گے۔ تو اس میں سے میں نے جب دیکھا کہ اس میں ویوز جو آئے تھے، اس میں صرف فنڈامنٹل رائٹس میں 44 اسٹوڈنٹس نے وہ دیکھا ہے، اور باقی جو جتنے ٹاپک ہم نے دیے، کیونکہ ہم نے آف لائن کے ذریعے سے ایک لیسن جو ہے کمپلیٹ کیا ہے، یعنی جو ہمارا دوسرا لیسن تھا وہ ہم نے آف لائن کے ذریعے سے یہ کمپلیٹ کیا ہے، اور جو یہ تھرڈ لیسن اب ہم کر رہے ہیں تو یہ بھی شاید آف لائن ہی ہو جائے گا۔ تو اس لیے آف لائن سے آپ فائدہ اٹھائے اور دیکھیے، پڑھیے، اور اگر کوئی کوشچن ہوگا تو آپ مجھے فون بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھے لکھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا گروپ ہے، آپ اس گروپ میں ہیں، اور زیادہ سے انشاءاللہ میں جواب دے دوں گا، اور ہر ایک کو اگر کوئی چاہتا ہے فون کر کے بھی
وہ جواب لے سکتا ہے، اور کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ بتا سکتا ہے. تھینک یو.